اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا؟ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی، بلکہ مختلف ممالک میں عورت کے بارے میں الگ الگ تصور تھا۔ فرانس میں یہ عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے میں خرابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، اس لیے معاشرے میں خرابی کا ذریعہ بنتی ہے، انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے معاشرے میں خرابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ عیسائیوں میں عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ کنواری رہ کر کے زندگی گزارے۔ عورتوں کو وہ لوگ معرفت الہی کے راستہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ جزیرہ عرب میں جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جاتا اس کو عار سمجھتے تھے۔ خود اپنے ماں باپ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس طرح پامال ہو چکے تھے کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا تو وارث لوگ جس طرح وراثت کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح بیویاں بھی اولاد کے نکاح میں آ جایا کرتی تھی۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، مکہ مکرمہ کے باہر ایک کالی کوٹڑی بنی ہوئی تھی، اس میں 2 سال تک کے لیے قید کر دیا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی بھی نہیں اور ضروریات زندگی بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ 2 سال جتن کاٹنے کے بعد اگر وہ زندہ رہ جاتی تو منہ کالا کر کے پورے مکہ مکرمہ میں گھمایا جاتا تھا اور اس کے بعد گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اس قدر عورت کے حقوق پامال ہو چکے تھے۔ یہ مظلومہ، یہ بے بس اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی نعمت لے کر کے آتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کو نکھارتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تیری یہ بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر یہ بہن ہے تو یہ تمہاری ناموس ہے، اگر یہ بیوی ہے تو یہ تمہاری زندگی کا ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ معزز سامعین، اس قدر وہ سخت دل ہوں گے جو ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کیا وہ دفن ہونے والی، درگور ہونے والی بچوں کے آب و بکا، اس کا رونا، اس کا چلانا ان کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتا ہوگا؟ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کی 2 انگلی کا اشارہ فرمایا اور فرمایا جس کے گھر کے اندر 2 بیٹی ہو اور اس کی اچھی طرح پرورش کرے، یہاں تک کہ اس کا نکاح کرا دے، جنت میں وہ ایسے میرے ساتھی ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلی ہوتی ہے۔ اور فرمایا اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے،
اللہ تک پہنچنے کے لیے جنگلوں اور غاروں سے ہو کر کے راستہ نہیں گیا، بلکہ انہی گلی کوچوں سے، انہی زندگی بازاروں سے اور گاؤں سے ہو کر کے گیا۔ یعنی اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی راستہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یہی راستہ اللہ تک پہنچائے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام نے رہبانیت کو چھڑایا اور معاشرتی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم۔